خان صاحب پر ہوا تو وہ پوری کی پوری کیبنٹ پہنچ گئی، اور آج پھر سندھ کے حوالے سے جو بیانات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے اوپر اس قسم کے ریمارکس اور یہ ری ایکشن اور عدالت میں یہ تمام لوگوں کا جانا، کیا یہ پریشر ٹیکٹس ہے یا یہ حسن جمہوریت ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیے ہر ادارے کی اپنی اپنی ایک سینٹٹی ہے، اور جہاں تک جوڈیشری کی بات آتی ہے ہمیں ماننا پڑے گا جوڈیشری کی ایک بہت زیادہ سینٹٹی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا ہم پہ لازم ہے اور ہمیں بتانا بھی چاہیے لوگوں کو۔ دیکھیں ہم لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو ٹیچ کریں گے کہ ان ججمنٹس پہ، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ان ججمنٹ پہ سینٹیمنٹس اپنی جگہ پر، سندھ کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ آپ نے جیسے کہا کہ کیا ڈیسیشن سندھ کا سینٹیمنٹ میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ پہ بھی آ رہا ہوں، میں سمجھ پایا ہوں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جملہ بولا نا سندھ کا، یہ تو انصاف ہوتا ہے مظلوم اور ظالم، نہ سندھ ہوتا ہے، نہ پنجاب ہوتا ہے، نہ پاکستان نہیں، انصاف دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، دیکھیں میں ایز اے طالب علم کی حیثیت سے میں سندھ کے حوالے سے بھی آؤں گا نا ڈاکٹر صاحب، میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو آپ نے بات کہی کہ آیا جب ڈیسیشن پاس ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک پبلک پراپرٹی ہے، اٹس اوپن ٹو کرٹیسزم۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کرٹیسزم ود ان دی جسے کہہ لیں گے لمٹس آف ڈیسنسی ہونے چاہیے، اور اس کی ایک بالکل آؤٹ نہیں ہو جانا چاہیے۔ جہاں تک کال دی گئی وہاں یہاں پر ہمارے ہیں سینٹیمنٹس کے حوالے سے ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلی کورٹس، سپریم کورٹس کیا ہوتا رہا، آج کی کورٹس کیا ہے، ایک تحریک کے بعد جو کورٹ سامنے آئی ہے ہمارے، اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز، نہ صرف ہماری عوام کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ہو گئی ہیں۔ جہاں کوئی ان کی سینٹیمنٹ کو ٹچ ہوتی ہے کوئی چیز تو ریئلٹی شوق لگتی ہے کہ یار یہاں پہ ہم نے قربانیاں دیں اسی سپریم کورٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہاں سے ایک ڈیسیشن آیا ہے، وہاں پہ ان کو اگر کوئی ریزینٹمنٹ شو ہوئی ہے اس پہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں پارٹی کا دیکھیں گورنمنٹ کا تو نہیں تھا، پارٹی کا تھا، ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں دا سسٹم وی آر ککنگ اراؤنڈ، اس میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اسٹرائک کال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہاں کے لوگوں کا، پارٹی کے لوگوں کا، یہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس کے اوپر اس طریقے سے ریزنمنٹ آنی چاہیے۔ آج سندھ سے آ رہی ہے، کل پنجاب سے آئے گی، پھر بلوچستان سے آئے گی، پھر سرحد سے آئے گی۔ جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اٹس اے پبلک پراپرٹی اوپن ٹو دا کرٹیسزم، تو یہ صحیح ہے۔ میٹر when the matter is pending before the court، نہیں جو عدالتی فیصلہ آیا اس کا یہ جو بھی ریزسٹنس کیا گیا، جو بھی احتجاج کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں، آپ لوئر ہیں، عوام اگر سمجھتی ہے کہ پچھلے 63 سال سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سندھ کی عوام اگر یہ سمجھتی ہے، دیکھیں میں بھی ہولڈ کروں گا اس حوالے سے، تو نہیں سمجھا ہے نا، یہ تو ایک پارٹی کا نہیں، پارٹی کا ان کی کانسٹیٹیوئنسی ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن مثلا جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے، کانسٹیٹیوشن میں بار کہاں ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دیجئے، کانسٹیٹیوشن میں کہاں بار ہے کہ آپ اس پہ ریزنمنٹ شو نہیں کر سکتے؟ میں بات کروں گا، میں آتا ہوں جسٹس طارق صاحب۔ جسٹس طارق صاحب، عدالتیں آزاد ہیں، خود مختار ہیں، اور عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، انصاف کرتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد کیا یہ جو پارلیمنٹ کا رول ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہو، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا ہو، اور کسی پارٹی کا ہو، اس طریقے سے عدالتی فیصلے کے اوپر پہنچنا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اور اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے، اور اس قسم کے اس جمہوری دور میں اگر ایسے پارلیمنٹیرین کسی ایک عدالتی فیصلے کے خلاف جمع ہو کر عدالت میں پہنچیں گے، تو پھر مجھے یہ بتائیے آئندہ اعلیٰ عدلیہ کس پارٹی کے خلاف فیصلہ دے سکے گی؟ پھر تو انصاف نہیں ہو سکے گا۔ کیا کہتے ہیں جسٹس طارق صاحب؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، چونکہ آپ نے جمہوریت کا بھی ساتھ ذکر کر دیا تو میں اس میں آپ کو ایک سینگ بتا دوں۔ الگور سے کسی نے سوال کیا کہ جمہوریت کیا ہے، اس نے کہا جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن تو میں جیت گیا تھا، لوگوں نے تو مجھے ووٹ دے دیے تھا، لیکن میں عدالت میں ہار گیا۔ یہ ایک بہت بڑا طنز بھی تھا،
ایک بہت شاندار طریقے سے اس نے کرٹیسزم بھی کیا. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ الگور کے الیکشن میں بے شمار آرٹیکل لکھے گئے, بے شمار کتابیں لکھی گئی. اب جہاں تک اس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ فیکچوئل سائٹ پر تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا, وہ کورٹ میں چونکہ معاملہ پینڈنگ ہے انہی کا اختیار ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ کل اتفاق سے میں خود عدالت میں موجود بھی تھا اور کچھ لوگوں سے کچھ اس قسم کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو لا جو ہے اس کو ری ڈیفائن کیا جائے اور اس میں ایک ججمنٹ آنی چاہیے, اور تاکہ پتہ چلے کہ کہاں لائن ڈرا ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا جو قانون جو اس وقت ہے اس میں سول کنٹیمپٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, کرمنل کنٹیمپٹ کا بھی کانسیپٹ ہے, جوڈیشل کنٹیمپٹ کا بھی جو ہے کانسیپٹ ہے. تو الٹیمیٹلی یہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں, دیکھیں جہاں تک اس میں وائلنس کا تعلق ہے تو وائلنس کو تو جسٹس طارق صاحب میں ٹیکنیکلٹی پہ تو نہیں جا رہا, اور نہ میں عدلیہ کے اس فیصلے کی طرف جا رہا ہوں